بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 24 اور آخری رکوع سورہ اعراف کا اور 90 پارے کا رکوع نمبر 14 انشاءاللہ میں آج شروع کروں گا حسب معمول۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر اور پھر ہماری سورہ اعراف انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا۔ هو الذی، وہ اللہ، وہ ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ نفس کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت واحد کے بجائے واحدہ لائی گئی ہے صفت، تو مراد اس سے آدم علیہ السلام ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منها زوجہا، اور بنایا پھر اس جان سے اس نے اسی جان کی زوجہ کو، یعنی اسی زندگی کی، اسی شخص کی جس کو اللہ نے نفس سے تعبیر کیا ہے، انہی کی زوج کو بنایا۔ یعنی زوجہ کا جو لفظ ہے نا، زوج کا جو لفظ ہے، یہ مذکر پہ بھی صادق آتا ہے اور مؤنث پہ بھی۔ تو حدیث کی وجہ سے ہم نے اس کی ترجمہ یوں کیا کہ ایک جان سے اللہ نے بنایا، یعنی آدم سے، وجعل منها زوجہا، اور بنایا اسی جان سے اس کی زوجہ کو، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکن یسکن، سکون حاصل کرے، الیہا، اس زوجہ سے، زوجہ کی طرف۔ فلما، پس جب، تغشا، غشا یغشی تغشیتاً کا معنی ڈھانپ لینا، غشا پردے کو کہتے ہیں عربی میں، غاشیہ بادلوں کو جو ڈھانپ لیتے ہیں آ کے۔ ہل اتا کا حدیث الغاشیہ، قرآن میں آتا ہے، قیامت کو بھی غاشیہ کہا گیا ہے، سب چیزوں کو آ کے ڈھانپ لے گی۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا، یعنی اس کی عقل کو ڈھانپ لیا گیا، تو یہ سب اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تغشا کا معنی بھی ڈھانپ لینا۔ فلما تغشاہا، پس جب اس نے ڈھانپ لیا اس کو، حملت، اس نے بوجھ اٹھایا، یعنی اس مؤنث نے بوجھ اٹھایا۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، ابھی صرف ترجمے کو فوکس کریں۔ جب اس نفس نے ڈھانپ لیا، ہا، اس زوجہ کو، حملت، تو اس زوجہ نے، حملت، اٹھایا، حملاً خفیفاً، ایک معمولی سا بوجھ۔ حمل کہتے ہیں بوجھ کو، خفیف کا معنی ہلکا، خفیف یعنی معمولی سا بوجھ۔ فمرت، پس، مرت اصل میں تھا مرارت، ضربت کی طرح۔ مرہ کا معنی ہوتا ہے گزرنا، مرہ یمر مروراً، کہتے ہیں نا مرور دہر۔ المار کہتے ہیں جو سامنے سے گزرنے والا ہوتا ہے۔ تو فمرت بہی، وہ اس بوجھ کو لے کے چلتی رہی، یعنی اس نے بوجھ اٹھایا ہلکا سا، اور وہ جو زوجہ تھی وہ اس بوجھ کو لے کے، مرت بہی، بہی کا معنی اس حمل کو لے کے وہ چلتی رہی۔ فلما، پس جب، اثقلت، وہ زوجہ بوجھل ہو گئی، بوجھل، اثقل یثقل اثقالا، ثقل سے بوجھل ہو جانا، تو پھر کیا ہوا، دعوا، دونوں نے پکارا، اللہ کو، دعوا اللہ، دونوں نے اللہ کو پکارا، ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے۔ کیا پکارا، لئن، لام تاکید کے لیے، ان کا معنی اگر، لئن آتیتانا، اگر تو نے دیا ہمیں، تو نے دیا ہمیں، یعنی اے ہمارے رب اگر تو نے دیا ہمیں، صالحاً، نیک، صالح سے مراد جو ہر عیب سے پاک ہو۔ صالح کا مطلب یہاں صرف نیک مراد نہیں، یعنی جسم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے صالح اگر تو نے ہمیں اولاد دی، لنکونن، تو ہم ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ فلما، پس جب، آتاہما، آتا یوتی ایتاءً کا معنی عطا کرنا، پس جب اس رب نے دے دیا ان دونوں کو، صالحاً، نیک، صالح اولاد، یا بیماریوں سے یعنی معذوری سے پاک اولاد، جعلا لہو، تو وہ دونوں بنانے لگے، لہو، صلی اللہ کے لیے، شرکاء، شریک، فی ما، اس اولاد میں، آتاہما، جو اولاد اس اللہ نے ان دونوں کو دی تھی، یعنی اس میں اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگے، کسی اور کی طرف نسبت کرنے لگے۔ فتعالی اللہ، پس پاک ہے، بلند ہے اللہ تعالیٰ، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کیا کرتے ہیں۔ یشرکون، کیا یہ لوگ شریک کرتے ہیں، ما، اس مخلوق کو،
لا یخلق شیئا، جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کیا اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں؟ وہم یخلقون، اور وہ الٹا خود بنائے جاتے ہیں، خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ ولا یستطیعون، اور یہ استطاعت نہیں رکھتے، لہم ان لوگوں کی، نصراً مدد کی، ولا انفسہم، اور نہ یہ اپنی جانوں کی، ینصرون مدد کرتے ہیں، نہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ جو معبود ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو گے ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، سیدھے راستے کی طرف، رہنمائی کی طرف، لا يَتَّبِعُوكُمْ، تو یہ تمہیں فالو نہیں کریں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے تم پر یہ بات، أَدَعَوْتُمُوهُمْ، کیا تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم خاموش رہو، یعنی کیا تم ان کو پکارو، یا صامت کہتے ہیں خاموش آدمی کو، صمت حدیث میں آتا ہے نا، من صامت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ تو ام انتم صامتون، تم صامت رہو یا ان کو پکارو، تم پر برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ، وہ مخلوق جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، عباد، وہ بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے، فادعوہم، پس تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، انہیں چاہیے کہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ فا تو فا کا معنی تو ہوتا ہے، اصل میں تھا لیستجیبوا۔ میں نے جب گرامر کی کلاسیں لی تھیں تو اس میں بتایا تھا نا، جیسے انگلش میں اسٹرکچر ہوتا ہے، ہی شوڈ ڈو، چاہیے کا لفظ آتا ہے نا، کہ یو ول ہیو ٹو گو، تمہیں جانا پڑے گا، تو یہ پڑے گا، اسے چاہیے، یہ سب کے لیے اسٹرکچر استعمال ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں۔ اردو میں چاہیے کا لفظ لگا دیتے ہیں ہم، تو عربی میں اس کے لیے لام شروع میں لگ جاتی ہے، جیسے یضربو کا معنی وہ مارتا ہے، لی یضرب، اسے چاہیے کہ وہ مارے، تو یہاں بھی یہی ہے، اصل میں تھا لیستجیبو، اسے چاہیے کہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ استجب کا معنی استجابہ، کسی کی پکار کا جواب دینا، کہتے ہیں نا فلاں مستجاب الدعوات ہے، ایسا یعنی جب بھی دعا کرتا ہے اس کی پکار کا جواب دیا جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار، لکم، تمہارے لیے پکار کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لہم ارجل، کیا ہیں، لہم ان کے لیے، ارجل پاؤں، رجل کہتے ہیں پاؤں کو، ارجل اس کی جمع آتی ہے، اور رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجال اس کی جمع آتی ہے۔ الہم ارجل، کیا ان معبودوں کے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن پاؤں سے یہ چلتے ہوں۔ ام لہم ایدن، ایدن اصل میں تھا ایدوین، افعلن کے وزن پر، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ایدوہن اس کی جمع آتی ہے لیکن پڑھا جاتا ہے ایدن۔ تو الہم ام لہم ایدن، کیا ان کے ہاتھ ہیں، یبطشون بہا، جس سے یہ پکڑتے ہیں، بطش پکڑنے کو کہتے ہیں، ہے نا قرآن میں ان بطش ربک لشدید۔ ام لہم اعین، کیا ان کی آنکھیں ہیں، عین کی جمع اعین، عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں، یبصرون بہا، جس سے یہ دیکھتے ہیں، ابصار دیکھنا، بصیرت سے نکلا ہے۔ ام لہم آذان، کیا ان کے کان ہیں، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان اس کی جمع آتی ہے، کیا ان کے کان ہیں، یسمعون بہا، جس سے یہ سنتے ہوں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ادعوا شرکاءکم، تم سب اپنے شرکاء کو پکارو، ثم، پھر اس کے بعد، کیدو، کادا یکیدو، کیدن کا معنی ہوتا ہے بری تدبیر، عام طور پہ بری تدبیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کے خلاف تدبیر کرنا، بری سے مراد یہ کسی کو نقصان پہنچانے والی تدبیر۔ تو ثم کیدو، کادا یکیدو، کادا اصل میں تھا کایدا یکیدو، ضرب یضربو کی طرح، تو یکیدو تدبیر کرتا ہے، اور امر کیسے آئے گا میں نے بتایا تھا، شروع کا حرف ہٹا دیتے ہیں، تو تکیدو سے بنے گا کیدو، اور جمع آئے گا کیدو، تو کیدو تم تدبیر کرو، نی میرے خلاف، ثم کیدونی، پھر میرے خلاف تدبیریں کرو، فلا تنظرون، اصل میں تھا تنظرونی، جیسے کیدونی تھا اصل میں، یا کو حذف کر دیا، فلا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت بھی مت دو، انظر ینظر انظارن، مہلت دینا، تنظرو، نہ تم مہلت دو، نی مجھ کو،
یعنی اپنے شرکا کو، اپنے معبودوں کو مل کے پکارو اور سب مل کے میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ ان ولی اللہ، بے شک میرا دوست اللہ ہے، الذی وہ اللہ، نزل الکتاب جو کتاب نازل کی ہے جس نے، وہو یتولی الصالحین اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے، متولی رکھتا ہے، تولا ولی سے نکلا ہے، تولا دوست، ولی دوست کو کہتے ہیں، یہ تولا دوست بنانا کسی کو۔ والذین اور وہ لوگ تدعون من دونہ جن کو تم پکارتے ہو اس اللہ کے سوا، لا یستطیعون نصرکم وہ استطاعت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی، ولا انفسہم ینصرون اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنے نفسوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے، لا يسمعوا وہ سنیں گے ہی نہیں۔ وَتَرَاهُمْ اور اے مخاطب ترا تو دیکھے گا، ہم ان معبودوں کو کیا دیکھے گا، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ کہ وہ دیکھ رہے ہیں تیری طرف، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ لیکن وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے۔ ابصار یعنی بس آنکھوں میں بصارت نہیں ہوگی ان کے، دیکھنے میں لگے گا تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہوں گے وہ۔ خُذِ الْعَفْوَ اے نبی آپ عفو کو پکڑ لیجئے، معافی کو، مہلت دینے کو، درگزر کرنے کو پکڑ لیجئے۔ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ وَإِمَّا اور اگر، اما کا معنی ہوتا ہے اصل میں تھا ان ما، ان کا معنی اگر، يَنزَغَنَّكَ نَزَغَ يَنزَغُ وسوسہ پہنچانا، دل میں وسوسہ ڈالنا، نزغن وسوسے کو کہتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ اور اگر کوئی نزغ شیطان کی طرف سے آپ کو پھسلا دے، یعنی کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آپ کو ہٹا دے سیدھے راستے سے، تو پھر کیا کرنا ہے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ پناہ مانگنی ہے آپ نے اللہ کی، اِنَّهُ بے شک وہ اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم جب چھوتی ہے ان کو، طائف من الشیطان شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، طائف کا معنی چکر لگانے والا، طواف سے نکلا ہے نا، کیونکہ شیطان کے وسوسے چکر لگاتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، تو جب پرہیزگار لوگوں کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ چھوتا ہے، کوئی گمراہی والا وسوسہ چھوتا ہے، تذکروا تو یہ فوراً نصیحت پکڑ لیتے ہیں، فَإِذَا هُمْ اچانک یہ لوگ، میں نے بتایا تھا نا اذا کے بعد جب ہم آتا ہے یا جملہ اسمیہ آتا ہے تو اس کا معنی اچانک کا ہوتا ہے، فَإِذَا هُمْ اچانک یہ لوگ، مبصرون بڑی بصیرت والے ہو جاتے ہیں، ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ اور شیطان کے جو بھائی ہیں، اخ کی جمع اخوان، اور جو شیطان کے بھائی ہیں، یمدون شیطان ان کو کھینچتا ہے، ہم ان بھائیوں کو، مدہ یمدو کا معنی کھینچنا، مد کہتے ہیں نا، مد ہے اس کو ذرا کھینچو، تو شیطان ان کو کھینچتا ہے، یعنی ان کو لے کر جاتا ہی رہتا ہے، اس کو کھینچنے سے تعبیر کی ہے، شیطان ان کو گھسیٹتا رہتا ہے، فی الغی گمراہی میں، غی گمراہی کو کہتے ہیں، ثم پھر لا یقصرون یہ لوگ کمی نہیں کرتے گمراہی میں، اقصر یقصر اقصاراً کوتاہی کرنا، یعنی شیطان ان کو گمراہی میں گھسیٹتا رہتا ہے اور یہ اس گمراہی میں پھر کوتاہی نہیں کرتے، برائیوں میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ اور جب لم تأتihim اے نبی آپ نہیں لاتے ان کے پاس، بِآيَةٍ کوئی نشانی، قالوا تو یہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، اجتبیتا آپ نے سلیکٹ کر لیا، ہاں کوئی نشانی کو، اجتبا منتخب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجتبا بھی کہا جاتا ہے نا، آپ اللہ کی طرف سے سلیکٹ کر لیے گئے تھے، تو جب آپ کوئی نشانی نہیں لے کر آتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی نشانی کو سلیکٹ کیوں نہیں کر لیا، جو ہماری پسندیدہ نشانی ہو اس کو سلیکٹ کریں اور ہمارے سامنے پیش کریں۔ قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، انما بے شک صرف اور صرف اتبعو میں تو پیروی کرتا ہوں، ما یوحا الیہ ان تعلیمات کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہیں، من ربی میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم یہ باتیں بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن
اور رحمت ہے لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. ہذا سے مراد یہ قرآن اور یہ جو نصیحتیں ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب قرآن کی قراءت کی جائے, قرآن کی تلاوت کی جائے, فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اسے غور سے سنا کرو. ایک لفظ ہوتا ہے سمع یسمع سماعتاً, اس کا معنی سننا, اور ایک ہے استمع یستمع استماعاً, اس کا معنی غور سے سننا. تو فاستمعوا اصل میں تھا استمعوا, تو خوب غور سے سنو, لہو اس قرآن کو, وانصتوا اور خاموش رہو, لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. واذکر ربک فی نفسک اور یاد کیجیے اپنے رب کو اپنے دل میں, تضرعاً عاجزی کے ساتھ, وخیفتاً اور خیفتاً خوف کے ساتھ, دون الجہری من القول اور جہر سے کچھ کم, من القول قول سے, یعنی قول کے ساتھ اللہ کو یاد کریں جو جہر سے کچھ کم ہو. دون الجہر کے معنی جہر سے, یعنی بہت تیز آواز میں اللہ کو یاد نہ کریں, اونچی آواز سے تھوڑا سا کم, اس آواز میں اللہ کو یاد کریں. بالغدو والآصال, غدو صبح کو کہتے ہیں, آصال شاموں کے وقت کو کہتے ہیں, صبح بھی اور شام بھی. ولا تکن من الغافلین اور غافلین میں سے نہ ہو جائیے. ان الذین بے شک وہ لوگ, عند ربک جو تیرے رب کے پاس ہیں, لا یستکبرون عن عبادتہ وہ تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے, وَيُسَبِّحُونَهُ اور اسی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور اسی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ بھی واجب ہو گیا, اور یہ ہمارے سورہ اعراف کا جو رکوع ہے, آخری رکوع, اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ یہ سورہ اعراف کا آخری رکوع ہے. اللہ تعالیٰ, کیونکہ قرآن کا بیسک مقصد تو لوگوں کو عقیدہ توحید پہ لانا, اور تاکہ لوگ سب ایک خدا کی عبادت کریں, اس کے حلال کو حلال سمجھیں, اس کے حرام کو حرام سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں انسان سے ایک قسم کی شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سے تمہیں اولاد دیتا ہے, اور بہت سے لوگ اس اولاد کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے کہ اللہ نے دی ہے, اپنے باطل معبودوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اس کا تذکرہ اللہ نے کیا, هو الذی اللہ وہ ذات ہے, خلقکم من نفس واحدہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا آدم سے, وجعل منہا زوجہا اور اسی آدم سے اس کی زوجہ کو بنایا, لیسکن الیہا تاکہ وہ آدم اس سے سکون حاصل کرے. تو انسان کی زوجہ کا بڑا مقصد اللہ نے کیا بنایا کہ مرد کو عورت کے ذریعے, زوجہ کے ذریعے بہت زیادہ دماغی سکون ملتا ہے. یہ اللہ کی نعمت. اس نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ جو نظام ہے, بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے ہیں, پھر بیٹے کی شادی, پھر بیٹی کی شادی, اور پھر آگے نسل چلتی ہے, یہ تو سب اللہ کے احسانات ہیں. تو اس پورے پروسیس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے. لیکن اللہ شکایت کرتے ہیں, فلما تغشاہا پس جب وہ جان اس زوجہ کو ڈھانپ لیتی ہے. اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے گویا آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب آدم نے زوجہ کو, یہ کنایا ہے اصل میں جمع سے. قرآن ہم بستری اور جمع کی باتوں کا صراحتاً تذکرہ نہیں کرتا, کنایتاً تذکرہ کیا کہ اب لگا ایسا رہا جیسے آدم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ آدم نے جب حوا کو ڈھانپ لیا اور حملت حملا خفیفاً, اور ان کو تھوڑا سا خفیف حمل, بوجھ محسوس ہوا. پہلے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ اور یہ سب چیزیں نہیں تھیں, عورت کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ واقعی میرے حمل ہے یا نہیں ہے. جب تک حمل میں بوجھ پیدا نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک میاں بیوی کو یقین نہیں آتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے فلما تغشاہا جب اس نے ڈھانپ لیا, حملت حملا خفیفاً بوجھ اٹھایا اس زوجہ نے, اس عورت نے معمولی سا, فمرت بھی اور اسی بوجھ کے ساتھ وہ چلتی رہی, یعنی اس نے اس کو نظر انداز کیا کہ پتہ نہیں بچہ ہے یا نہیں ہے. لیکن فلما اثقلت جب وہ بوجھل ہو گئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے, تو خوشی ہونے لگتی ہے ان کو. تو کیا خوشی, دعوا اللہ ربہما دونوں مل کے اللہ کو پکارتے ہیں. پہلے زمانے میں مس کیریج بہت زیادہ ہوا کرتا تھا, پہلے زمانے میں حمل ضائع ہونے کے خطرے بہت زیادہ تھے, بچہ ٹھہرنے کے بعد بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ نارمل بچہ ہوگا یا یہ حمل ضائع ہو جائے گا. تو پھر لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کرتے تھے. کیا دعائیں مانگتے تھے؟ دونوں مل کے دعا مانگنے لگے, رب لئن آتیتنا صالحا اے اللہ اگر تو نے ہمیں صحت مند بچہ دیا, لنکونن من الشاکرین ہم ضرور بھی ضرور تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے.
اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام. یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ درمیان کی چیزوں کو قرآن حذف کر دیتا ہے. اب واقعہ چل رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو بنایا, آدم سے ان کی زوجہ کو بنایا, پھر جب اس مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو یہاں آدم علیہ السلام مراد نہیں ہے, بلکہ یہ درمیان میں پورا ایک واقعہ حذف ہے جو بالکل بدیہی ہے, اس لیے اللہ نے حذف کر دیا کہ جب اللہ نے آدم سے ان کی زوجہ کو بنایا اور آدم کو زوجہ کے پاس سکون ملا, آدم علیہ السلام زوجہ کے پاس گئے, ان سے ان کی اولاد چلی, پھر اولاد در اولاد ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہی مرد جب عورت کو ڈھانپتا ہے یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ جمع کرتا ہے تو نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ پہلے تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں نیک صالح اولاد دے دی تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے, لیکن جب اللہ نے ان کو اولاد دی تو بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے مختلف طریقوں سے شرک کرنے لگے. کسی نے کہا کہ میں چونکہ مزار پہ گیا تھا اس لیے مجھے یہ اولاد ملی ہے, کسی نے کہا فلاں بابے سے میں نے سر پہ ہاتھ رکھوایا تھا اس کی وجہ سے یہ اولاد ملی ہے, کسی نے کیا کہا, یہاں تک کہ مشرکین مکہ تو بچوں کے نام عبد الشمس ایسے نام رکھنا شروع کر دیے انہوں نے کہ فلاں موقع پہ یہ واقعہ ہوا تھا تو اس کو شمس کی طرف یعنی سورج کی طرف منسوب کر دو, سورج کا بندہ ہے یہ. تو اس کو کہتے ہیں صنعت استخدام کہ قرآن نے درمیان کا نا پورا وہ پروسیس حذف کر دیا, کیونکہ یہ تو بالکل بدیہی بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے شرک نہیں ہو سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی منقول ہے کہ یہ جو قرآن آگے ذکر کر رہا ہے کہ فلما تغشاہا, جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا, تو اس سے مراد ہرگز آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے. تو بعض چیزیں بدیہی ہوتی ہیں تو قرآن ان کو اختصاراً ذکر کر دیتا ہے, اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا قرآن. اب میں دوبارہ اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں, سمجھ میں آ گا انشاءاللہ. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا, وجعل منہا زوجہا, اسی سے ان کی زوجہ کو بنایا تاکہ وہ مرد اپنی زوجہ سے یعنی آدم اپنی زوجہ سے سکون حاصل کریں. فلما تغشاہا, لیکن جب وہ مرد جو آدم سے پیدا ہوا ہے یعنی اس کی جنس مراد ہے, وہی نفس جو اللہ نے پیدا کیا تھا جس کو مرد کہا جاتا ہے وہی اس کی جنس مراد ہے, اس جنس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے. وہی نفس جب اپنی زوجہ کو ڈھانپ لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, حملت حملا خفیفاً, اس زوجہ کو ایک حمل ہوتا ہے, بوجھ اٹھاتی ہے معمولی سا, فمرت بھی, اور اسی بوجھ کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا کہ میرے پیٹ میں اللہ نے میرے لیے اولاد لکھ دی ہے. فلما اسقلت, لیکن جب وہ بوجھ بھاری ہوتا ہے, دعوا اللہ, تو اللہ کہتے ہیں انہی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ میاں بیوی مل کے اللہ سے دعا مانگنے لگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ لئن آتیتنا صالحا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں, جیسے ہمیں اب امید ہو گئی اولاد کی تو پتہ نہیں یہ حمل ضائع ہو جائے گا, معذور بچہ پیدا ہوگا, اگر تو نے ہمیں صحت مند بچہ دے دیا, لنکونن من الشاکرین, ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اب تک تو یہ کسی کو درمیان میں بابے کو نہیں لے کر آ رہے, کسی بت کو نہیں لے کے جا رہے, لات منات اور عزا کو نہیں درمیان میں لا رہے, ان کو پتہ ہے یہ اللہ کی قدرت ہے. اب تک تو اللہ کو پکار رہے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, فلما آتاہما صالحا, جب اللہ نے ان کو نیک اولاد دے دی, یعنی روحانی اعتبار سے صالح یا جسمانی اعتبار سے دونوں داخل ہو سکتے ہیں, جب اللہ ان کو صحت مند بچہ دے دیتا ہے, جعل لہ شرکاء, تو یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. تو ساری دنیا کے میاں بیوی ایسے نہیں کرتے, یہ بات بار بار قرآن میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن جب کہتے ہیں نا یہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ساری دنیا کے سارے لوگ مراد نہیں ہوتے. جیسے جگہ جگہ آیا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے, حالانکہ سارے کافر تھوڑی کہتے تھے آخرت نہیں ہے, بہت سارے کافر مانتے تھے آخرت کو, آج بھی مانتے ہیں, لیکن قرآن قالو کہہ کے سب کی طرف نسبت کرتا ہے. تو وجہ اس کی یہ کہ یہ بات اتنی بدیہی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ سب یہ نہیں کہتے. تو بہت سی چیزیں جو بدیہی ہوتی ہیں اس میں بار بار اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں نا, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کو بخار تھا, آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, ڈاکٹر نے کہا جی ٹھنڈے پانی سے اور چاول سے پرہیز کرنا ہے. آپ نے کہا صرف ان 2 چیزوں سے, ڈاکٹر نے کہا صرف ان 2 چیزوں سے. پھر آپ نے پوچھا واقعی صرف 2 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہاں جی, صرف ٹھنڈا پانی نہ پئیں, چاول نہ کھائیں اور کھٹا میٹھا بھی نہ کھائیں, کھٹا بھی نہ کھائیں, بس صرف ان 3 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. بار بار صرف کا لفظ ڈاکٹر سے آپ نے استعمال کروایا اور گھر آ کے آپ زہر کھا رہے ہیں تو, اور آپ مرنے لگے. تو ڈاکٹر کو فون کیا گیا, ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر کہے گا بھئی آپ نے زہر کیوں کھا لیا؟
آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا صرف بار بار آپ نے صرف کا لفظ اضافہ کیا تھا کہ 3 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, اس میں زہر کا تو تذکرہ ہی نہیں تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی یہ جو میں نے صرف کہا ہے نا کہ صرف ان 3 چیزوں سے, یہ وہ صرف مراد ہے جس کے بارے میں مجھے خطرہ تھا کہ تم کھا لو گے. زہر کون پاگل کھاتا ہے, تو صحت مند آدمی نہیں کھاتا, بیمار کے لیے تو اور زیادہ زہر ہے یہ. تو ہم عام کلام میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بدیہی ہوتی ہیں, لہذا ان کا بار بار کلام میں تذکرہ نہیں کرتے کیونکہ اس سے کلام کا حسن خراب ہوتا ہے. تو قرآن تو بلاغت کی کتاب ہے, اور قرآن کا جو چاشنی ہے اور قرآن کی جو بلاغت ہے وہ تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. تو اس لیے قرآن بھی بار بار بعض کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں تو لیکن بعض اس کے برخلاف کہتے ہیں. قرآن کہتے ہیں قالو, کافر یوں کہتے ہیں, تو سب کو پتہ ہے بعض کافر کہتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, قرآن کہتا ہے جب مرد عورت کو ڈھانپ لیتا ہے, اب ظاہر ہے اس مرد میں بہت سارے مرد مراد ہیں اور بہت سارے اس سے خارج ہیں, اور پھر جب اولاد ہوتی ہے تو دونوں مل کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, تو دونوں جوڑے جو ایسا کرتے ہیں وہ مراد ہیں. یعنی اللہ شکایت کر رہے ہیں انسان سے کہ ہونا تو سب کو توحید پرست چاہیے تھا, لیکن دیکھو میں نے ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا, تمہیں میری قدرت ہے, تمہارے سکون کے لیے تمہاری بیوی کو بنایا, میری قدرت ہے, اسی سکون حاصل کرنے کے لیے تم اس کے پاس جاتے ہو, اس سے ہم بستری کرتے ہو, یہ میری قدرت ہے, اس کے نتیجے میں حمل ٹھہرتا ہے, یہ میری قدرت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, میاں بیوی دونوں مل کے جب اولاد پیدا ہوتی ہے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, مزار سے آئی ہے, فلاں نے دی ہے, فلاں جو ہے نا ہم نے فلاں قبر پہ سجدہ کیا تھا یا فلاں بت کا چڑھاوا کیا تھا, جیسے ہندو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ شکایت کر رہے ہیں 2 میاں بیوی کا تذکرہ کر کے, تو اس سے مراد 2 میاں بیوی نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پہ ایسا کرتے ہیں. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو زیادہ تر دنیا یہی کر رہی تھی, توحید پرست دنیا میں بہت تھوڑے تھے. تو یہ شکایت کا ایک انداز ہے. قرآن کہتا ہے فلما آتاہما صالحا, جب اللہ ان دونوں کو نیک اولاد دے دیتا ہے, جعل لہ شرکاء فیما آتاہما, تو جو اولاد اللہ نے ان کو دی ہے اس میں اللہ کا شریک بنانے لگتے ہیں, اللہ کے علاوہ کی طرف نسبت کرنے لگتے ہیں. فتعالی اللہ عما یشرکون, پس اللہ بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. آگے اللہ کے بیان کر رہے ہیں کہ جن معبودوں کی طرف تم اولاد کی نسبت کرتے ہو, اس بھگوان نے دی ہے ہمیں یہ اولاد, اس بت نے دی ہے, تو اللہ کہتے ہیں تم ان کی کنڈیشن تو دیکھو, یہ تمہیں کیسے دے سکتے ہیں اولاد. ایشرکون ما لا یخلق شیئا, کیا یہ لوگ شریک کرتے ہیں ایسی ذات کو لا یخلق شیئا جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. اولاد تمہیں دے دینا تو دور کی بات, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا ہے. تو پتھروں کے بت جن کو عرب پوجا کرتے تھے وہ تو ایسے ہی تھے, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, بلکہ یہ خود بنائے جاتے ہیں, ان کو انسان اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراشتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, اور یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں جن کی طرف مشرکین اولاد کی نسبت کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں بت کا چڑھاوا کیا تھا, جیسے ہندو مندروں میں جا کے چڑھا رہے ہوتے ہیں نا, پتہ نہیں کیا کیا چڑھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں یہ اولاد دے گا اور یہ کاروبار میں برکت دے گا یا فلاں دے گا. یہ بت پرستوں کی زیادہ نفی ہے اس آیت میں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. اگر تم ان کو توڑ پھوڑ کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی, تو یہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا, یہ ان لوگوں کی مدد بھی نہیں کر سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی لوگوں کی مدد تو دور کی بات, جب تم ان کو مارو گے پیٹو گے یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ, اگر تم ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے, لا يَتَّبِعُوكُمْ, تو یہ فالو نہیں کر سکتے. آگے آیت میں آ رہا ہے اس لیے فالو نہیں کر سکتے کہ ان کو تمہاری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوگی. تو جو خود سیدھے راستے پہ نہ چل سکے, جو بھگوان, جو بت, جو معبود, وہ تمہیں سیدھا راستہ کیا دکھائے گا, وہ تو گمراہی کا ذریعہ بنے گا. اگر تم ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے, کوئی گائیڈنس دو گے, یہ تمہیں فالو نہیں کریں گے. سواء علیکم, تم پر یہ برابر ہے, ادعوتموہم, کہ تم ان کو پکارو, ام انتم صامتون, یا تم ان کے سامنے چپ کھڑے رہو, یہ تمہارے حق میں برابر ہے. تمہاری مراد نہ ان کے سامنے چیخو پکار سے پوری ہوگی اور نہ ان کے سامنے خاموش رہنے سے پوری ہوگی. ان کا وجود و عدم تمہارے لیے برابر ہے. یعنی تم ان کو پکارو گے تو بھی کچھ نہیں ہے, نہیں پکارو گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا, کوئی نقصان نہیں دے سکتے تمہیں یہ. پھر آگے قرآن بہت واضح طور پر ان بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ. دیکھیں یہ آیتیں ہمیں
وجد نہیں دلا رہی، لیکن جب کوئی بت پرست ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس کا دل اندر سے ہلے گا۔ اللہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، عباد، یہ غلام ہیں، بندے ہیں، امثالکم، تمہارے جیسے، تو تمہاری طرح کے عباد ہیں، عبد کی جمع بندے ہیں، غلام ہیں، اللہ جیسے تم پر اللہ کی مرضی چلتی ہے ان پر بھی اللہ کی مرضی چلتی ہے، جتنے تم عاجز اتنے یہ بھی عاجز، بلکہ تم سے بھی زیادہ عاجز ہیں۔ تو جیسے دوسرے مقام پہ آتا ہے فدعوہم، پس تم ان کو پکارو، یہ تمہارے جیسے ہیں، تم ان کو پکارو، فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے تمہاری پکار کا جواب دیں۔ جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، بھائی یہ تیرا کام نہیں کر سکتا، اگر چل ٹھیک ہے اس کو کہہ کے دیکھ تو، اور اس کو چاہیے کر کے دکھا دے تیرا کام۔ تو بالکل یہی انداز اللہ نے اختیار کیا ان بتوں کے بارے میں کہ فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے کہ تمہاری پکار کا جواب دیں، چپ کیوں بیٹھے ہیں یہ؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ معبود ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، تو پھر تم ان کو پکارو، ہم بھی تو دیکھیں کیا تمہاری پکار کا یہ جواب دیتے ہیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ تمہاری پکار کا جواب دیں۔ الہم ارجل یمشون بہا، اللہ فرماتے ہیں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں؟ یہ یمشون بہا اس لیے کہا کہ پاؤں تو ہوتے ہیں، بعض دفعہ بتوں کے پاؤں بھی ہوتے ہیں، آنکھ بھی، ناک بھی، اس لیے قرآن نے کہا ایسے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکیں۔ الہم ارجل، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں، یمشون بہا، جن کے ذریعے یہ چل سکیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے یہ پکڑ سکیں یہ کسی چیز کو، ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکیں، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سن سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں پڑھتے تھے، آپ سوچیں وہ لوگ جو صدیوں سے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھتے ہوں اور ان بتوں کے نام پہ جانیں قربان کر دیتے ہوں، ان پر یہ آیتیں بجلی بن کے گرتی تھیں آیتیں۔ تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جن کو تم نسبت کرتے ہو نا کہ ان بتوں نے ہمیں اولاد دی ہے، تو ان بتوں کی حالت تو دیکھو، یہ تمہیں کہاں سے اولاد دیں گے؟ اولاد تو وہ اس نے دی ہے جس نے آدم کو اور حوا کو پیدا کیا، پھر ان میں ملاپ کا جذبہ رکھا اس نے، پھر اس ملاپ کے نتیجے میں نسل در نسل پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ادعوا شرکاءکم، تم اپنے شرکا کو پکارو، ثم کیدونی، پھر سب مل کے میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یعنی اپنے شرکا کو پکار کے سب مل کے کہو اپنے معبودوں سے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عیب بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں چلنے کے قابل نہیں ہیں، آنکھیں اندھی ہیں، ان کی کان سننے کے قابل نہیں ہیں، تو اپنے بتوں سے کہو کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ظلم کر رہے ہیں ہمارے خلاف، ہمارے اوپر، تو سب مل کے کچھ تدبیریں کر لو اور مہلت نہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اے نبی آپ خود ان کو چیلنج کر دیں، کیا مطلب؟ کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا، یہ بت مسٹنڈوں کی طرح پھر بھی دیکھتے رہیں گے بس، یعنی ایسا لگے گا جیسے دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں دیکھ بھی نہیں رہے ہوں گے۔ تو اے مشرکو، تم جاؤ اپنے بتوں سے جا کے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ تمہارے خلاف بول رہے ہیں، اب کچھ تو کرو نبی کے خلاف، اور مہلت بھی نہ دو۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کام تم کر لو اپنی تسلی کے لیے، لیکن میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ کیوں؟ ان ولی اللہ، میرا دوست اللہ ہے، الذی نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل کیا ہدایت کے لیے، جو ایسی باتیں بیان کر رہا ہے، اور تم جن معبودوں کو مانتے ہو وہ تو تمہیں گائیڈ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس خدا کا کیا کرنا ہے جو ہمیں سیدھا راستہ نہ دکھائے، یہ نہ بتائے کہ میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، کچھ بولتا ہی نہیں ہے وہ خدا، تو اس خدا کو میں کیسے فالو کروں؟ میں تو اس خدا کو فالو کروں گا جو بتاتا ہے اپنے بارے میں، اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، جس نے آسمان سے کتاب نازل کی، تو کمپیئر کر کے دیکھ لو کس کا خدا اچھا ہے۔ آج ہم بھی مشرکین سے کہتے ہیں، ہندوؤں سے کہتے ہیں ہمارا خدا وہ ہے جس نے اسلام دیا، پیغمبروں کو بھیجا، حلال حرام بتایا، ہمیں ماں باپ کا احترام بتایا، صلہ رحمی کے طریقے بتائے، وراثت کے مسائل بتائے، ایک ایک چیز میں ہمیں گائیڈ کیا۔ تم جن بھگوانوں کو مانتے ہو وہ کیا گائیڈنس کر رہے ہیں، کیا ہدایت دے رہے ہیں تمہیں؟ آگے قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ نیک لوگوں کو دوست بھی رکھتا ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ نہ تمہاری مدد کی طاقت رکھتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی مضمون کو دوبارہ دہرایا گیا، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے، پہلے کیا کہا تھا؟
وہ تمہیں فالو نہیں کریں گے. اب اس سے بڑھ کے کہا جا رہا ہے لا یسمعوا, وہ تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں, ان کو سنائی نہیں دے گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ, اور اے مخاطب تو ان بتوں کو دیکھے گا کہ یہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے, کیونکہ آنکھیں بٹن کی طرح لگی ہوئی ہوتی ہیں, اس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن حقیقت تم بھی جانتے ہو کہ یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. قرآن یہ جو اتنی بات کرتا ہے نا ان بتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ یہ تو اتنی واضح باتیں ہیں, تو اللہ کیوں ان بتوں پہ ایسے رد کر رہے؟ تو 2 اور 2 4 کی طرح باتیں ہیں کہ یہ بت نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے, لیکن جب دنیا گمراہی میں پڑی ہوتی ہے تو اس بیکار بات کو بھی ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کسی باطل پر اس لیے رد نہیں کرتے کہ اس کی دلیل بہت کمزور ہوتی ہے, لیکن جب وہ لوگوں میں پھیل جاتا ہے, لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو مجبوراً اس کی غلط دلیل کو بیان کر کے اس پہ رد کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے قرآن بتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے, اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ بت جو تھا انہوں نے واقعی کنفیوژن میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو اور ان کے برحق ہونے کے دلائل ہیں اور ان دلائل پہ قرآن ڈیبیٹ کر کے ثابت کر رہے ہیں. تو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ انسان جس پتھر کے بت کو اپنے ہاتھ سے تراشتا ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن اس حقیقت کو بیان اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس کو بہرحال نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے تھے, اور عرب جن کے ہاتھ میں قیادت آنی تھی وہ 360 بتوں کی عبادت کر رہے تھے, اس لیے قرآن اس کو بیان کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی سے خذ العفو, اے نبی آپ عفو کو لازم پکڑ لیں, کیونکہ آپ جب دلائل کے انبار لگا رہے ہیں آپ کو رسپانس پھر بھی پازیٹیو نہیں ملے گا اور پھر بھی یہ دھمکیاں ملیں گی. تو ایسا نہ ہو آپ جذباتی ہو کے غصہ نکالنا شروع کر دیں. اس کا کیا نقصان ہوگا کہ آپ ابھی کمزور ہیں, تھوڑے سے لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں, مشرکین طاقت اور قوت میں ہیں. اگر آپ نے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا, درگزر سے کام نہ لیا اور ان کی ہٹ دھرمی میں آپ نے بھی غصہ دکھانا شروع کر دیا, تو نقصان اسلام کا ہوگا. اس لیے آپ نے برداشت کرنا ہے. دلائل آپ کے بہت مضبوط ہیں اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, لیکن پھر بھی ان کی طرف سے بہت ری ایکشن ہوگا, تو غصہ آنا ایک نیچرل اور فطری عمل ہے, لیکن آپ کو غصہ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. خذ العفو, آپ نے عفو سے کام لینا ہے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اور نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے, یعنی اپنی تبلیغ میں آپ لگے رہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, اور جاہلوں سے اعراض کریں. جو بیہودہ اعتراضات آ کے کرتے ہیں ان کو اگنور کریں, اپنا کام اپنے دلائل کا کام پہنچانا جو ہے وہ آپ کرتے رہیے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, اور کبھی شیطان کی طرف سے کوئی نزغ ہو جائے, کوئی وسوسہ آ جائے, شیطان آپ سے کوئی غلطی کرا دے, تو شیطان پیغمبروں سے گناہ نہیں کروا سکتا لیکن خلاف اولا کام کروا سکتا ہے. تو یہاں کیا مطلب ہے, کبھی آپ کو غصہ آ جائے اور غصے میں آپ ایسی بات کہہ دیں جو مصلحت کے خلاف ہو. یہ نیچرل ہے, انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو آپ سے برداشت نہ ہو اور آپ ایسا کام کر دیں جو مصلحت کے خلاف ہو. یہ مطلب ہے کہ اگر شیطان آپ کو وسوسہ ڈال دے, یہ مطلب ہے اس آیت کا, کیونکہ پیغمبروں سے نافرمانی والا کام شیطان نہیں کرا سکتا. یہ مضمون بہت ساری صحیح حدیث میں آیا ہے, اس کو میں بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. بس قرآن کہتا ہے اگر آپ پر کبھی شیطانی کوئی وسوسہ آ جائے, شیطان کا تصرف ہو جائے جس سے آپ خلاف اولا کام کر لیں, فاستعیذ باللہ, تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں. انہ سمیع علیم, وہ سننے والا اور جاننے والا, یعنی توبہ استغفار کر لیں اور آئندہ کے لیے اللہ سے پناہ مانگیں. کیوں اللہ تعالیٰ اصول اور ضابطہ بیان کرتے ہیں, ان الذین اتقوا, جو بھی پرہیزگار لوگ ہیں, جب بھی شیطان کی طرف سے ان کو کوئی وسوسہ آتا ہے یا شیطان ان سے کوئی غلطی کرا دیتا ہے, تذکروا, انہیں نصیحت حاصل ہو جاتی ہے. فاذا هم مبصرون, اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو احساس ہوتا ہے ہم سے غلط ہو گیا ہے, تو توبہ استغفار کرتے ہیں. تو یہ پرہیزگار آدمی کی علامت ہے. اس سے پتہ چلا پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ کبھی غلطی ہو ہی نہیں, پرہیزگاری یہ ہے غلطی ہو آپ کو ندامت کا احساس ہو جائے. یہ رکوع ہمارا یہاں تک ہو گیا. ابھی وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, یہاں سے ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مزید تفسیر شروع کریں گے, یعنی سورہ اعراف کا آخری رکوع اور 90 پارے کا رکوع نمبر 14. تو یہاں سے ہم وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ, یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس کی تفسیر شروع کریں گے اور پھر آخر میں علمی نکات بیان کریں گے. تو ہماری سورہ اعراف انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.